السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد۔ جمعے کو ہماری جو بات چل رہی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا جو نسخہ بتایا تھا، 4 اس میں اجزاء ہیں اس میں، اور چاروں اصل میں ایک ہی چیز کی تفصیل ہے۔ جیسے درخت ہوتا ہے، پھر اس کا پھول آتے ہیں، پھر اس میں پھل ہوتا ہے، پھر اسی میں سے بیج نکلتا ہے، اور وہی بیج دوبارہ پھر آگے بو دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے جو فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح ہوتا ہے ایکسٹریکٹ، جسے آپ کہتے ہیں روح کیوڑا، وہ کیوڑا کا اصل میں ایکسٹریکٹ ہوتا اس کا۔ وہ جو روح ہے وہ اصل میں مرضی ہے، ارادہ ہے، انا ہے، میں۔ اس میں کا تھوڑا سا تڑکا لگایا ہمیں اللہ پاک کا، تاکہ تمہیں اللہ کو سمجھنے کا موقع ملے۔ ایک چھوٹی سی انا دی ہے تاکہ تمہیں بڑی انا کے فنکشنز پتہ چلے۔ تمہاری انا محسوس کرتی ہے، ہتک محسوس کرتی ہے، نافرمانی ہو تو ریئیکشن دیتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی انا ہے اور محدود ہے اور فانی ہے۔ اللہ کی بڑی انا ہے، لامحدود ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ تو اگر یہ جتنی بھی عبادات آپ دیکھیں، ان میں اصل میں ہماری اسی میں کو مہذب بنانے کی سعی کی گئی، ٹرین کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان عبادات سے وہ میں تھوڑی سی لائن اور لینگتھ اس کی جو ہے وہ درست ہو جائے۔ اور اگر وہ درست نہ ہو تو پھر ان عبادات کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کے سامنے خدا بن کے کھڑے ہیں تو 2-4 منٹ کے لیے پانچے اونچے کر لینا ٹخنوں سے اور سر نہڑا لینا، سجدے میں چلے جانا، جبکہ آپ کا اندر کا والا جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، آپ چلے گئے نیچے، وہ اسی، اگر وہ نہیں آپ کے ساتھ سجدہ کرتا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ابلیس منافق نہیں تھا، دکھاوے کا سجدہ کر لیتا آدم علیہ السلام، جان چھوٹ جاتی نا اس کی، لیکن اس کا میں نہیں کر سکتا۔
ہم جب اللہ کا کوئی قانون آتا تو ہم کہتے ہیں میں نہیں چل سکتا اس پہ، میری ناک کا مسئلہ. تو یہ بالکل وہی شیطان سے بڑی شیطانت ہے. اس نے آدم کو کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے خدا کو کرنے سے انکار کر دیا. بو ڈاؤن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو حکم آ جائے پھر اختیار ہی ختم ہو جاتے ہیں ہمارے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی مومن کے شایان شان ہی نہیں، اس کی ڈومین ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں من امرہم، ان کے معاملات میں، برادری کے لیے، دوستوں کے لیے، ایون کہ ماں باپ کے لیے بھی میری پرائیویٹ لائف ہے، اس میں مداخلت نہیں کر سکتے ہو، لیکن اللہ رسول کے لیے ہماری کوئی چیز پرائیویٹ نہیں. یہی چیز آپ کو حج پہ سکھائی جاتی ہے، آپ انڈر شیو نہیں کر سکتے، ہے نا کنٹرول، یہی سکھایا جاتا ہے. تمہاری کوئی چیز پرائیویٹ نہیں. بال توڑا تو دم، کہاں تک ایکسیس ہے شریعت کی. من امرہم، ان کی زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرہ، اگر وہ مومن ہے تو ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا کہ ہم سوچیں گے، مشورہ کریں گے، فلاں کریں گے، ڈینگ کریں گے. انہوں نے جب طے کر لیا تمہارے پاس کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے سوائے یس کہنے کی، مان لینے کی. تو وہ انا جو ہے، اگر ان عبادات سے، حج پہ جا کے آپ نے دیکھا نہیں زخمی سانپ بنی ہوئی ہوتی ہے، ڈستی ہے وہ، خام خواہ جیسے وہ مرغی نہیں انڈوں پہ بیٹھی ہوتی تو مالک کو بھی پاس سے گزرے تو پڑ جاتی. یہی ہوتے. گئے کس لیے تھے؟ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں. یہاں آ کے سوچتے ہیں نا کہ اس بات پر بھی میں نے جھگڑا کیا تو خود ہی آسان نکل جاتا ہے بندے. کیمپ ہے، اللہ نے یہ کہا کہ وہ 3 دن جو رہتے ہیں، 10 کو ہم آ جاتے ہیں مینا میں، تو 10 11 12 وہاں پہ تم اللہ کا ذکر کرو، کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر کرو. بس کیمپ میں لگے ہوئے لائن میں چائے لینی ہے، وہ یار نہ پیو آج، تم زیادہ لمبی لائن ہے، باہر سے 1 ریال کی پی لو. تم نہیں، اس کو 100 ریال نہیں دیا، وہ کیمپ میں جمع نہیں کرایا، وہ گھنٹہ لگا دیں گے چائے کے کپ کے لیے. یہ نہیں کہ بھائی اتنی دیر کوئی ذکر کر لیں گے، کوئی 2 رکوع قرآن کے پڑھ لیں گے، چاہے باہر 1 ریال کی پی لیں، کوئی مسئلہ. وہاں تو بڑا چیز سستے، 5 ریال میں آپ کو روٹی بھی مل جاتی ہے، سالن بھی ساتھ مل جاتا ہے. لیکن نہیں، لڑائی اے سی کے سامنے لیٹنے پہ مارا. تو انا اس وقت بھڑکی ہوئی ہوتی ہے. سب سے جو سٹرانگ اینٹی بایوٹک ہے نا اس کے لیے وہ حج ہے. زندگی میں ایک دفعہ بھی بندے کے بچے کی طرح کھا لینا، وہ ساری زندگی کے لیے ایک حج کافی ہے. سالوں سال کرتے ہیں. گانا کہ مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 حج کرے آئیے، تے گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 گوتے کھائیے. گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 پنڈ پڑھائیے. بلے شاہ گل تائیں مکدی جے میں نو دلوں مکائیے. یہ میں کسی جگہ بھی نہیں نا مکی، گوتے کھاتے رہتے، حج کرتے رہتے. وہ ڈٹ کے آرام سے اندر ایسی وہ بلٹ پروف ہے، کچھ نہیں بگڑتا اس کا، تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں. تو یہ جتنی عبادات ہیں ان کے پیچھے اصل میں کو کنٹرول کرنا ہے. یہ رمضان کیا ہے؟ صبر. آپ کی دسترس میں ہے چیز، آپ کی اپنی چیز نہیں کھانی. آب زمزم ہے نہیں پینا. اب یہ نہ ہوگی نا، مفتی بھی نہیں پیے گا، شیخ الحدیث بھی نہیں پیے گا، حافظ صاحب بھی نہیں پیئیں گے، کوئی بھی نہیں پیے گا. کنٹرول کیا. پھر رمضان سے نکلتے ہی وہ سارے کام ہم کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ پاک نے منع کیے ہوں؟ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو حج پہ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ سیزن میں جاتے ہیں 3 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، سیزن لگا کے واپس آ جاتے. ہم سیزنل مسلمان ہیں. رمضان میں مسلمان بن گئے، مساجد بھری گئی، قرآن پڑھ رہے ہیں. جو ہی رمضان ختم ہوا 5-7 بندے مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو ٹھیکے پہ آئے تھے چلے گئے. ایسے نہیں ہوتا بھائی. تو وہ نسخہ کیا؟ سل من قطعک،
بدو تھے نا, کتابیں تھی نہیں اس زمانے میں, سیڑیاں بھی نہیں تھیں. وہ آ کے کہتے تھے اللہ کے رسول ہمیں جنت کا رستہ سمجھا دیں, مختصر سی بات بتا دیں, ہم نے جنت میں کیسے جانا ہے, اور بات کو لمبا مت کیجئے, میرا حافظہ بھی صحیح نہیں ہے اور میرا شغل بھی بہت ہے, کام بھی میں بہت کرتا ہوں, چھوٹی سی بات میں آپ مجھے سمجھا دیں. اور اللہ کے رسول چند باتوں میں سے ایک بندے نے آ کے پوچھا تو آپ نے فرمایا لا تغضب, تو غصہ نہ کیا کر, جنت میں چلا جائے گا. تو اب حضور مریض دیکھ کر وہ بندہ غصے والا ہوگا نا, جیسے ہمارے نا کہ غصے میں طلاق دے دی, تو طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے, کبھی پیار سے بھی کسی نے دی ہے. یہ تو کوئی جواز نہیں ہے طلاق دینے کا, وہ تو کنٹریکٹ ہے, اصول طے کیا اس طرح سے ہوگا اور اس طرح سے کھلے گا. ڈسمس بھی ہوگا تو شریعت کے مطابق ہوگا, تیری مرضی نہیں چلے گی. نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے تو نکاح ٹوٹے گا بھی اللہ کی مرضی سے. ہمیں نکاح سے زیادہ اصل میں کورس کروانا چاہیے طلاق کا, کہ یہ جو کنٹریکٹ ہو رہا ہے یہ کھلے گا کیسے. یہاں پہ آپ کو پتا ہے لائسنس بنانا بڑا سوکھا ہے, تیسرے دن بن جاتا ہے. یہ فری زون کا بنا ہے نا, آپ تیسرے دن مل جاتا ہے آپ کو. لیکن یہاں لائسنس منسوخ کرانا بہت مشکل ہے, یہی طلاق کا معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول فرمایا لا تغضب. اس نے پوچھا حضور کچھ اور, آپ نے فرمایا لا تغضب. اس نے پھر پوچھا حضور کچھ اور, آپ نے فرمایا لا تغضب. یہی بس ایک ہی ہے تیرے لیے, غصہ نہ کر بس. تو اسی طرح کسی نے آپ پوچھا جنت میں جانے کا, آپ نے فرمایا صل من قطعک, جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ. معمولی سی بات لگتی, یہ انا نہیں جڑنے دیتی. میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں, کیوں میں راجپوت نہیں ہوں, میں گندم نہیں کھاتا, میں اسی دادے کی اولاد نہیں ہوں, کیوں میں نیچے کیوں ہو جاؤں. 4 دن کی بات ہے, پھر انہیں جا کے سپرد خاک کر دینا ہے. سرانا کوئی نہیں ہے, مٹی کے نیچے. ہندو جلا دیتے ہیں جا کے, وہ اس انا کو جلا دیتے ہیں, ہم دفنا دیتے ہیں. بات تو ساری اتنی ساری ہے نا, یہ کوئی دائمی انا تو نہیں ہے. بندہ بیمار ہوتا ہے سب کے سامنے ننگا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے اپنی بہو بیٹیوں کے سامنے کپڑے اتار دیتا ہے, مریض ہوتا ہے بیٹوں کے سامنے سب کے سامنے نلکیاں لگی ہوتی ہیں, پیشاب والی بھی ساری بھی سب دیکھتے ہیں, ستر کچھ نہیں باقی رہتا. یہ انا ہے ہماری, لیکن خدا کے سامنے کھڑی. مطلب کے لیے معاف کر دیں گے, خدا کے لیے نہیں کریں گے. صل من قطعک, جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ. اس جوڑنے کے لیے انا کو مارنا پڑتا ہے, تپسیا کرنی پڑتی ہے. یہ ہے وہ چلہ جو خدا کے قریب کرتا ہے. ایک ٹانگ پر پانی میں کھڑے ہو کر, درخت سے الٹے لٹک کر, ناریل کے درخت پہ چڑھ کے بیٹھ کر. یہ جو چلے ہوتے ہیں, اصل چلے وہ ہیں جو ہم اپنی برادری میں کرتے ہیں, اپنے محلے میں کرتے ہیں. ہمیں بندوں میں بھیجا گیا جنت میں جانے کے لیے. جیسے آپ بچے کو بھیجتے ہیں اسکول میں, وہ بستہ اندر پھینک کے جا کے بیٹھ جائے کسی غار میں, مراقبہ شروع کر دے, آپ اس کو چھوڑ دیں کہ تمہیں اسکول بھیجا تھا میں نے, اسٹوڈنٹوں میں جا کے بیٹھ اور پاس ہو کے آ, نمبر لے کے آ. اللہ کہتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. غار میں بیٹھ کر نہیں, میرے بندوں میں جا, ان کے وار سہ, ان کی برائی کو برداشت کر, اچھائی سے اس کا بدلہ دے. یہ ہے امتحان. ادفع باللتی ہی احسن. اس میں بھی درجات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی برائی کو سہ لیں اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں. بڑی بات ہے, بہت مشکل ہے. اس کا بھی اگلا مقام ہے کہ تو اس کے ساتھ یوں سلوک کر کے گویا وہ تیرا دوست ہے. آپ بتائیے, وہ تجھ سے برائی کرے تو اسے اچھائی کر, وہ تجھے محروم رکھے تو اس کو دے, وہ مشکل میں تیری مدد نہ کرے تو مشکل میں اس کی مدد کر.
پھر پتہ چلے تیرے اندر خدائی صفات آ گئی. تو اللہ کا دوست ہے. بندہ جس کا دوست بنتا ہے نا, اس کی صفتیں اس میں آ جاتی ہیں. جواری کے پاس بیٹھنے والے جواری بانی جاتے ہیں, سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھنے والے پینا شروع کر دیتے ہیں. جس نے بھی پہلے پینا ہمیشہ مفت میں ہی اس کو پیش کیا جاتا ہے, فری میں وہ سوٹا لگاتا ہے, پھر پیسوں سے لے کے کرنا شروع کرتا ہے. خدا کے جتنا قریب جاؤ گے, خدا والا عفو اور درگزر اور معافی وہ تمہارے اندر ہونی چاہیے, ورنہ نفاق ہے, کچھ بھی نہیں, شیطان کا دھوکہ ہے. سلمان قطعک, تو اس سے جڑ جو تجھ سے کٹے. اللہ پاک میں کیسے جڑوں؟ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے. شیطان ساری فائلیں نکال کے لے آتا ہو, اس نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ہر بھلائی کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, ہر مشکل میں ان کی مدد کرتا ہوں میں, لیکن وہ میرے ساتھ ہمیشہ برا کرتے, ڈنگ مارتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر واقعتاً وہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے تو کہہ رہا ہے, اور تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے, تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے. یعنی تو ہارا ہوا نہیں ہے, وہ ہارے ہوئے ہیں, اور ہر جگہ تیرے لیے اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہوگا. یعنی اللہ فرشتے تیری مدد کے لیے لگا دے گا, ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, لیکن تو بھلا کرتا رہے. سلمان قطعک, اللہ میں کیسے کروں, فلاں جگہ انہوں نے فلاں کیا, فلاں جگہ یہاں کیا, فلاں جگہ یہ کیا. اگلا مرحلہ ایک ہی نسخہ ہے, ایک ہی نسخہ ہے بس, انا کو قابو کرنا ہے, مارنا ہے اس کو. سلمان قطعک اعف عمن ظلمک, جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, تو اس کو معاف کر. جوڑنے کیا نہیں دے رہا, یہی چیز نہیں نا جوڑنے دے رہی. ان کی زیادتیاں یاد آتی ہیں تو نہیں جڑتے نا, بھائی بھائی سے گلے نہیں ملتا. اب یہاں سب ایک دوسرے کو جفیاں ماریں گے, سگا بھائی ناراض ہوگا. وہاں جاتے ہوئے اناکڑی ہوئی, نہیں جانا. وہ تھی اصل میں مسئلہ وہاں تھا. کتنا غصہ آتا ہے ڈاکٹر پر کہ یار بیماری ہو دائیں گردے میں اور آپریشن کر دیں وہ بائیں گردے کا, دائیں گھٹنے میں تکلیف اور وہ بائیں گھٹنے کا آپریشن کر دیں. مکینک پہ کتنا غصہ آتا ہے کہ چیز کوئی اور خراب اور وہ کھلوا کوئی اور چیز دے. ہم یہی تو کرتے ہیں. ہماری بس کی گرہ, ہمارا زہر کسی اور جگہ ہوتا ہے, اور ہم سجدے کر کر کے ماتھے کالے کر دیتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گئے. اور جب گاڑی چلتی ہے سوسائٹی میں تو پتہ چلتا ہے وہ تو اسی طرح, جو مسئلہ تھا وہ تو اپنی جگہ پہ, جو آواز آتی تھی اسی طرح آ رہی. وہ جن رشتہ داروں سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو, یہاں جفیاں مارنے کا خدا کو دکھا رہے ہو تم. اعف عمن ظلمک, تو وہ گناہ ان کو معاف ہی کر دینا جو تجھے نہیں ملنے دے رہے. تو اس سے جڑ جو تجھ سے کٹے. میں نہیں جڑ سکتا چونکہ انہوں نے مجھ پر زیادتیاں کی ہیں. کہا اعف عمن ظلمک, تو ان کو معاف کر دے جو انہوں نے تجھ سے زیادتیاں کی ہیں. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ, اللہ مجھے فلاں چیز فلاں وقت ضرورت تھی, میں نے اسے کہا مجھے فوری ضرورت ہے, مجھے اتنے پیسے چاہیے, اس نے نہیں دیا, حالانکہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے, مجھے پتا ہے. آج اس کو ضرورت ہے, آج اس کو ضرورت ہے, میں کیوں دوں؟ کہا اس نے تجھے ضرورت کے وقت نہیں دیے تو وہ برا تھا. آج تو اس کو ضرورت کے وقت نہیں دے گا تو اچھا ہے. تو خدا کو کیا سمجھتا ہے؟ آت من حرمک, جس نے تمہیں محروم رکھا تھا اسے دے, اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کے کاغذوں میں تو نیک بنے. اور احسن الی من اساءک, جس نے تجھ سے برائی کی ہے تو اسے اچھائی کر. یہ قرب کا اعلیٰ درجہ ہے. ہم جانتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کتنے قانون اس کے توڑتے ہیں, لیکن وہ ہمیں ساتھ لیے چلتا ہے. یہ آنکھیں ہم ان سے کیا کیا نہیں کرتے, لیکن وہ ان کی روشنی سلب نہیں کرتا, دیے رکھتا ہے. معاف کرتا ہے تو چھوڑ رہا ہے نا.
یہ قدم کتنی بار اس کی نافرمانی میں اٹھے ہیں، وہ فالج نہیں کرتا، معاف کرتا ہے تو چلنے دیتا ہے نا، وہ بھی تو لے کے چل رہا ہے نا، یہی بات کہی ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے نا، تمہیں لے کے چل رہا ہے، تم بھی لے کے چلو ان کو اللہ کی خاطر۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں سوکھے رہو گے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگے۔ انگارہ ہاتھ پہ ہو تو بندہ اسی وقت پھینک دیتا ہے، دماغ پہ لیے پھرتا ہے، سینے روز صاف کر کے سو، وہ جو سپیس ہے خالی کر کے وہ تم سو، تمہارا اپنا بل ہے بھائی، تم بیمار نہیں ہوگے۔ تم ان کے سارے جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کو ذہن میں سوار کر کے سارے ٹیبز کھول کے رکھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، بگاڑ تم کسی کا کچھ نہیں سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، زہر بھرتے رہتے ہیں اپنے اندر، لیکن ہم بگاڑ نہیں سکتے اس کا کچھ، اس کے مقدر کی فائل اس کے پاس ہے۔ ہم جل رہے ہوتے ہیں، وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو کیوں جلنا ہی چھوڑ دیں ہم؟ احسن الی من اساءک، چار ہے نا، صل من قطعک، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جوڑ، اعف عن من ظلمک، جس نے تجھے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دے تاکہ جوڑنے میں آسانی ہو۔ اس لیے رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں ڈبل اجر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں معافی شامل ہے، آپ اس کے زیادتیاں اس کی معاف کرتے ہیں تو اس کو دیتے ہیں۔ اعف عن من ظلمک، آت من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، اور احسن الی من اساءک۔ چار چیزیں ہیں، اتنا لمبا نصاب کوئی نہیں، اور 60 سال 70 سال گزر جاتے ہیں، اس میں بڑے حج بھی شامل ہیں، عمرے بھی شامل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سے یہ چار چیزیں ہی پوری نہیں ہوتی، اور بڑے حاجی، نمازی، قاری، مفتی، شیخ الحدیث، پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوتے، معاملہ بنتا نہیں۔ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، اگلے رمضان تک اگر ہم یہ چار چیزیں کلیئر کر لیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس رمضان سے ہم نے کچھ لیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفحے بنا لیں جی، کھولتا ہوں جی انشاءاللہ۔ جی جی، تو اس میں طریقہ نماز کا آپ کو پتہ ہے، پہلی تکبیر کے بعد جو ہے وہ ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے، پھر دوسری بار اٹھا کے چھوڑ دینے، پھر تیسری بار، پھر یہ چار تکبیریں ہو جائیں گی، یہ پہلی سمیت۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 ایکسٹرا تقریریں ہیں، یہ خیال رکھیں۔